الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ مدینہ کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر آج 26 ہم پڑھیں گے۔ قرآن، حدیث، مثلا دعا، سیرت طیبہ اور حبیب الچال کا حصہ ہمارے اس سبق میں شامل ہوگا۔ سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ آپ کو شکرین پر نظر آ رہا ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ سورت اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انتہائی جامع صورت ہے، انتہائی زبردست تعلیمات اس صورت میں شامل کی گئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں تو انتہائی محبت، انتہائی شفقت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، یہ تعلیمات جو تمہیں دی جا رہی ہیں ان کو توجہ سے سنو، عمل کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، پہلی بات کیا ہے؟ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکون خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ لوگ یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خیرا من، ان مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اسی طرح فرمایا ولا نساء من نساء، عورت بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان مذاق اڑانے والیوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ اور جس چیز میں مذاق اڑایا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ بہتر ہو۔ یہ تو ایک بات ویسے بتائی گئی ہے، آئین ممکن ہے کہ انجام کے لحاظ سے تو بہتر ہو ہی ہو، لیکن اگر انجام کے لحاظ سے بہتر نہ بھی ہوں تب بھی مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، کسی گناہ گار کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے سے کم تر کا جو حقیقت میں ہی کم تر ہو کسی بھی اعتبار سے اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، مذاق اڑانا جائز ہی نہیں کسی صورت پہ۔ اب ایک اور بات ارشاد فرمائی وہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ آپس میں تانا زنی نہ کیا کرو، الزام تراشی نہ کیا کرو، کسی پہ الزام مت لگایا کرو، الزام نہ لگایا کرو۔ عموماً ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ہاں اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے نام بھی مت رکھو، مذاق اڑاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، بدنام کرنا، کسی کو تانا مارنا، اس کو الٹے نام رکھ دینا، تو ان ساری چیزوں سے روکا جا رہا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق والا نام انسان کا پڑ جائے کہ وہ فاسق ہو، اللہ کا نافرمان ہو، یہ بہت ہی برا نام ہے۔ یہ انسان، یہ دھبا انسان کی ذات پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو فاسق آدمی۔ مومن جب آدمی ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اس کے بعد فسق والے کام اس کو نہیں کرنے چاہیے، اور یہ سارے کے سارے فسقیہ کام، مذاق اڑانا، برا نام رکھنا، برے القاب سے پکارنا، تانا زنی کرنا، الزام لگانا، یہ سب فاسقین کے اعمال، مومنین کے نہیں۔ پھر فرمایا چلو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اگر تم سے بھی ہو گیا ہے توبہ کر لو، ومن لم یتوب، لیکن گناہ بھی کرے آدمی توبہ بھی نہ کرے تو ومن لم یتوب، وہ جو شخص توبہ نہ کرے، جس نے توبہ نہیں کی، جو ان اعمال سے عادتوں سے باز نہ آیا، فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہی لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور ظالم کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ تھی، اس آیت کی روشنی میں
ہمیں اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی، خود اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مذاق میں بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، تانا نہ دیں کسی کو، چڑھائیں نہ کسی کو، برے القاب سے کسی کو یاد نہ کریں۔ آپ اندازہ کریں ہمارا دین تو یہ کہتا ہے زندہ تو زندہ، جو بندہ مر گیا ہے اس کا بھی برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں۔ کتنا زبردست اور کتنا ہی عظیم الشان دین ہمیں ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دین، یہ جو فکر ہے، یہ جو اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور قدردانی کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اس کے بعد دوسرا پورشن ہمارا حدیث نبوی پر ہے۔ حدیث کے حصے میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ انتہائی زبردست حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھے۔ سب سے بہترین، خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت، جو کوئی بایو پڑھا رہا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے، کوئی انگلش پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، لیکن دنیا کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھے، صرف پڑھے نہیں، قرآن کو سیکھے، سمجھے، فہم حاصل کرے، عمل کرے، اور پھر اس پیغام کو لے کر کے اٹھے اور دوسروں تک پہنچے۔ تو دیکھیے اس میں قرآن سیکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ پہلے متعلم کا ہی ذکر آیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پہلے انسان قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوٹیوب سے دو چار ویڈیو دیکھ لی ہیں، انجینئر علی مرزا کی دو چار ویڈیو سن لی ہیں، بس کافی ہے، اب ہم قرآن سکھانے لائق ہو گئے، اب ہم علماء سے مناظرے کریں گے۔ اب جنہیں 10 15 سال، 20 سال، 40 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، اب ان کے ساتھ جا کے بحث مباحثہ کریں گے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، پھر سکھانا چاہیے، اور ضرور سیکھنا چاہیے اور ضرور سکھانا چاہیے۔ اور جیسے اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی سب سے عظیم ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے، قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن تعلیمات کو سیکھ کر کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو یہ حدیث نبوی تھی، اس حدیث پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے۔ اور جو اس کے بعد ہے، جو تیسرا پورشن ہمارے سبق کا ہے، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کی تفسیر۔ ہم تیسرے اس پورشن میں کوئی دعا پڑھتے تھے، کوئی حدیث پڑھتے تھے، تو آج ہم سورۃ المؤمنون کی 4 آیات کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ امام بغوی اور امام ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، امراض ہے، بہت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں یہ آیات پڑھ دی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ آیات، اب یہ آیت نیچے آ رہی ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی ان آیات میں ایسی زبردست قسم کی تاثیر اور قوت ہے۔ اور یہ تاثیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ کی ذات قوی ہے، طاقتور ہے، ایسے اللہ کا کلام بھی طاقتور ہے۔ جیسے اللہ کی ذات بیماری ہٹانے پر قادر ہے، ویسے اللہ کے کلام میں تاثیر ہے کہ جس پر پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے بیماری ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں لوگ یہ کیا دوائی لی نہیں، بغیر دوائی کے ٹھیک ہو گیا، جی بالکل، اس لیے کہ کون سی چیزیں کھا کے انسان بیمار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بیماری پیدا کرنا تو اللہ بیمار کر دیتے ہیں، ایسے جب اللہ چاہتے ہیں شفا مل جائے تو اللہ صحت بھی دے دیتے ہیں۔ اب وہ کرشماتی آیات ہیں، تو یہ سورہ مؤمنون کی آیات ہیں آخری 4، 115 سے 118۔ تو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. تو یہ آیات انسان انتہائی یقین کے ساتھ بیماری پر پڑے تو انشاءاللہ مرض ختم ہو جائے گا، مریض بالکل صحت یاب اور صحت مند ہو جائے گا۔ اور چوتھے حصے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی معمول کے مطابق پڑھتے رہتے ہیں، سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں، وہ تمام سیرت ہی کہلاتی ہیں۔ ایک دو ازواج مطہرات ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، ایک حضرت حفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت سودا بنت زمعہ۔ پہلا آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، پھر جب وہ فوت ہو گئی پھر آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو تیسرا نکاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آج ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ کا نام عائشہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن عثمان اور والدہ کا نام زینب بنت عامر ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبداللہ کی کنیت ابو بکر، عثمان کی کنیت ابو قحافہ اور زینب کی کنیت ام رومان۔ ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر، اور حضرت عثمان کی کنیت ابو قحافہ۔ اب یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کن کا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد جو ہیں عثمان، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو قحافہ، اور جو والدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ام رومان، اور نام ان کا زینب، اور یہ تینوں اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے مشہور ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام رومان ہے، زینب ہے۔ حضرت عائشہ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اسی سال ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال، اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال۔ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب حضور کی عمر 63 سال اور حضرت عائشہ کی عمر 18 سال۔ 9 سال تک اس کی خدمت ہوتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ قرآن، حدیث اور فقہ کا علم رکھنے والی تھی۔ آپ کی فقاہت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اگر دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر 10 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل۔ نمبر 1، حضور نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں ہجرت کرنے والے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات۔ نمبر 4، حضرت جبریل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر 3 دن تک خواب میں حضور کو دکھایا اور آپ سے کہا کہ آپ اس سے شادی کریں۔ نمبر 5، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، میرے علاوہ کسی دوسری بیوی کو شک۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس محبت سے سرفراز نہیں۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف میں لیٹی رہتی تھی اور اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ اعزاز بھی میرے علاوہ رسول کریم کی کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہیں۔ اور 8ویں چیز کہ آپ کی وفات کے وقت میں آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور نے میری باری کے دن وفات پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اندر خاص میرے گھر میں پڑی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ فلو سمعوا في مصر اوصاف خده لما بدروا في صوم يوسف من نقد نواحي زليخا لو رأينا جبينه لآثرن بقطع القلوب على الأيدي۔
کہ اگر مصر کے لوگ آپ کے حسن کی شوہرت سن لیتے تو حضرت یوسف کی خریداری میں اپنا مال خرچ نہ کرتے، اور اگر زلیخا کی سہیلیاں آپ کی پیشانی کا نور دیکھ لیتی تو اپنا ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کے ٹکڑوں کو کاٹتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 67 سال کی عمر میں 58 ہجری میں 17 رمضان مبارک ہوا، بمطابق 13 جون 678 عیسوی کو منگل کی رات میں نماز فطر کے بعد ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہیں، اور آپ کا نام حفصہ ہے، آپ کے والد کا نام ابن خطاب اور والدہ کا نام زینب بنت مظعون۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن مضافہ السہمی سے ہوا۔ میاں بیوی دونوں شروع میں جو مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اس کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت خنیس جنگ بدر میں زخمی ہوئے اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر غزوہ احد کے بعد ہجرت کے تیسرے سال انتقال فرما گئے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں تو صحیح قول یہ ہے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو ان کے والد حضرت عمر کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اسی زمانے میں حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے حضرت حفصہ کے نکاح کے خواہش آئے۔ انہوں نے کہا میں اس پر غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر پر حضرت عثمان پھر زیادہ غصہ آیا۔ پھر جب کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عمر کی حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے حفصہ کے متعلق بات کی تھی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو شاید آپ کو ناگوار گزرا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے ناگوار گزرا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کرنے کا تذکرہ میرے سامنے کیا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کا ارادہ نہ ہوتا تو میں ان سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب وہ غصہ اس لیے آیا تھا کہ بھی میرا دوست ہے، میں نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن یہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت حفصہ بہت ہی بلند ہمت، سخاوت شعار خاتون تھی، حق کوئی، نظر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا۔ کثرت سے روزے رکھتی تھی، تلاوت قرآن اور دوسری عبادتوں میں کثرت سے مشغول رہتی تھی۔ صحیح قول کے مطابق حضرت حفصہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں 45 ہجری ماہ شعبان میں ہوا۔ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں کو دفن کیا گیا۔ تو یہ دو ازواج مطہرات تھیں جن کا مختصر سا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد آخری حصے میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں عربی بول چال سے متعلق، تو آج وہی کچھ سوال جواب کے متعلق پڑھیں گے۔ اچھا جی، دو دوستوں کا ذکر چل رہا ہے، یہاں دو آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعارف کے بعد اور کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے والدین کا تعارف۔ ایک تو یہ کہ واٹ از یور فادر نیم، مسم ابی کا، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جب ہم نے سوال کیا تھا نا ایک دوسرے کے نام کے بارے میں تو پھر پوچھا تھا مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اب ہے مسمو ابی کا، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے اسم ابی، مثلا میں اپنے والد کا نام بتاؤں، اسم ابی محمد فاروق، تو میرے والد کا نام محمد فاروق ہے، تو مائی فادرز نیم از محمد فاروق۔ ماذا یشتغل ابو کا، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ واٹ ڈز یور فادر ڈو، ٹھیک ہے، آپ کے والد کرتے دھرتے کیا ہے، کام دھندا کیا کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے ابھی میرے والد تاجر ہیں، مائی فادر از اے بزنس مین۔ پھر وہ کہتا ہے جی کم اخلا کا، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ ہاؤ مینی برادرز ڈو یو ہیو؟ پھر وہ کہتا ہے جی لی اخوان، لی میرے اخوان دو بھائی، ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو برادرز۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہاں پڑھتے ہیں؟ حل ہما یتعلمان، کہ کیا وہ پڑھتے ہیں؟ کہاں نہیں، پہلا سوال ہے کہ کیا وہ پڑھتے بھی ہیں؟ حل کیا ہما وہ دونوں یتعلمان علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ڈو دے اسٹڈی، نعم ہما یتعلمان، جی ہاں وہ دونوں علم حاصل کر رہے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، یس دے اسٹڈی۔ این یدرسان، جی وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ ویئر ڈے دے اسٹڈی، ٹھیک ہے، ویئر ڈو دے اسٹڈی، وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو کہتا ہے جی ہما یدرسان فی جامعہ، دے اسٹڈی ان جامعہ فی العلوم الاسلامی، ہما یدرسانی وہ دونوں پڑھتے ہیں فی الجامعہ العلوم الاسلامیہ،
جامعۃ العلوم الاسلامیہ پڑھتے ہیں. العلوم الاسلامیہ مدرسے کا نام ہے یا ادارے کا نام ہے، یونیورسٹی کا نام ہے. من الذی اسسھا، پھر وہ کہتا ہے جی یہ مدرسہ بنایا کس نے؟ Who founded it؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ کہتا ہے اسسھا، اس کی بنیاد رکھی سماحت الشیخ محدث العصر العلامہ السید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں جی اٹ واز فاؤنڈیڈ، یہ اس کی بھی بنیاد رکھی ہے بائی دا آنریبل شیخ علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ. تو یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے اس کو بنیاد رکھی ہے. تو یہ چند سوال ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے پوچھیں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اچھا جی وہ کیا وہ پڑھتے ہیں، اچھا کہاں پڑھتے ہیں، جی وہ پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں، کس مدرسے میں، کس ادارے میں، اسکول میں پڑھتے ہیں، اس اسکول کا فاؤنڈر کون. تو یہ چند سوال جواب ہیں، تو اس کی پریکٹس بھی کی جا سکتی ہے. اچھا جی جو ہمارا 26 سبق نمبر مکمل ہوا، آپ اس کو پڑھیں سنیں سمجھیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ سے دعا ہے دین سے جڑے رہنے کی، اس میں ہم کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.